حیات اپنے بابا جانی کے سامنے کھڑی تھی۔ چہرے پر خفگی اور آنکھوں میں ایک بچپنا بھری ضد تھی۔ بابا جانی، آپ لالا کو سمجھائیں، وہ مجھے باہر کھیلنے سے کیوں منع کر رہے ہیں؟ حیات نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنے مطالبے کا اظہار کیا۔ رضوان صاحب نے اپنی لاڈلی بیٹی کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور مسکرا کر بولے، میری لاڈو پری، لالا صحیح کہہ رہے ہیں، اب تم بڑی ہو رہی ہو اور سب گاؤں والے بھی یہی کہتے ہیں کہ حیات بڑی ہو چکی ہے، لیکن تم تو بچوں کی طرح باہر کھیل رہی ہوتی ہو۔ یہ تمہاری عزت کا سوال ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے تمہاری فکر میں ہلکان ہو جاتے ہیں۔ حیات نے منہ بنا لیا اور غصے سے کہا، میں جاؤں گی، باہر کھیلوں گی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ آپ لالا کو سمجھائیں، آپ میرے بابا جانی ہیں، وہ میرے بابا جانی نہیں ہیں، وہ میرے لالا ہیں اور صرف لالا ہی رہیں گے۔ اس نے ناک پھلا کر اپنی بات مکمل کی اور پاؤں پٹک کر اپنے کمرے سے چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مستقیم کام سے واپس آیا تو اس نے حیات کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر اچھل کود کرتے دیکھا۔ اسے یہ منظر بالکل اچھا نہیں لگا۔ وہ فوراً وہاں پہنچا اور حیات کو ڈانٹ کر اندر لے آیا۔ اس وقت سے حیات غصے سے کھول رہی تھی۔ اب اپنے بابا کے سامنے اس کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ حیات، جو کہ 14 سال کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی، اپنی عمر سے کہیں زیادہ معصوم اور پیاری لگتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبے سیاہ بال اس کے چہرے کی کشش کو مزید بڑھا دیتے تھے۔ گاؤں والے اکثر کہتے تھے کہ وہ کسی پری کی طرح لگتی ہے۔ وہ اپنے بابا کی لاڈلی اور اپنے بھائیوں کی جان تھی۔ پورے گاؤں میں اسے شہزادی کہا جاتا تھا۔ ہر گھر میں اس کا ذکر ہوتا کیونکہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ حیات تھی ہی اتنی پیاری کہ ہر دل اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا۔ یہی محبت اور تحفظ کا احساس تھا جس کی وجہ سے اس کے بھائی مستقیم نے اسے باہر کھیلتے دیکھ کر ڈانٹا تھا۔ وہ اپنی بہن کو ہر نظر سے بچانا چاہتا تھا۔ حیات اگرچہ ابھی بچپن کی دہلیز پر کھڑی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی اور معصومیت نے اسے گاؤں بھر میں ایک ممتاز مقام دے دیا تھا۔ اس کی ہنسی اور معصوم حرکتیں سب کو بھاتی تھیں، لیکن اب جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو ہر کوئی اس کی حفاظت کا خواہاں تھا۔ اتوار کا دن تھا اور گھر میں سب موجود تھے۔ چھٹی کا دن ہونے کی وجہ سے حیات نے بھی باہر جانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مستقیم کے غصے کا سامنا کرنا آسان نہیں۔ بے شک وہ اسے بہت پیار کرتا تھا، لیکن اس کا غصہ اس کی محبت پر بھاری پڑتا تھا۔ حیات جانتی تھی کہ مستقیم کا حکم ٹالنا ممکن نہیں۔ وہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی دنیا جہاں کی باتیں کر رہی تھی۔ ان کی باتوں میں ہنسی خوشی کا پہلو نمایاں تھا۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ حیات کی اماں نور بیگم بھی کمرے میں باہر آ گئی۔ دستک کی شدت سے پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ رضوان صاحب دروازے کی طرف بڑھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا وسوسہ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے گاؤں کا ایک آدمی شیدہ حواس باختہ کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ رضوان بھائی، مستقیم نے بڑی حویلی کے لڑکے کو مار دیا ہے، اس کا قتل کر دیا ہے، شیدے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا، اس نے شہباز خان زادہ کے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ مستقیم تو گیا، اب آپ لوگ بھی اپنی خیر منائیں۔ یا اللہ، اب ہمارے گاؤں پر قہر ٹوٹے گا، آپ کے لڑکے نے ہماری زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ کہہ کر شیدہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ رضوان صاحب شیدے کے الفاظ سن کر سکتے میں آ گئے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ ان کے ذہن میں سوالات گردش کرنے لگے، لیکن زبان گنگ ہو چکی تھی۔ مستقیم نے قتل کر دیا، یہ خیال ان کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ پیچھے کھڑی حیات اور نور بیگم کا حال بھی مختلف نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی خوف اور دلوں میں بے بسی تھی۔ تینوں پر سکتہ داری تھا اور خوف کے مارے ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ شہباز خانزادہ گاؤں کا سردار اور گدی نشین، جس کا روپ اور دبدبہ پورے علاقے پر چھایا ہوا تھا، اس کے بھائی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گاؤں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رضوان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ مستقیم نے کیا کر دیا؟ انہوں نے خود سے سوال کیا، لیکن جواب نہ پا سکے۔ نور بیگم کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی۔ وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، جیسے ہوا کے بغیر دم گھٹ رہا ہو۔ یا اللہ، کیا ہماری زندگی اب برباد ہو جائے گی؟ ان کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی۔ حیات، جو ہمیشہ شرارتوں میں ہی مصروف رہتی تھی، آج گمسم کھڑی تھی۔ اس کی معصومیت اور بچپنا آج کے خوفناک سچ کے آگے مان پڑ گیا تھا۔ رضوان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
مستقیم کہاں ہے؟ یہ سوال ان کے دل کو چیر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آسان بحال کرنے کی کوشش کی اور نور بیگم کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ ہمیں مستقیم کو ڈھونڈنا ہوگا، اسے سمجھانا ہوگا کہ وہ جو بھی کرے سوچ سمجھ کر کرے۔ انہوں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ گاؤں کے لوگ جو اس وقت تک خبر سے بے خبر تھے، جلدی ہی اس حادثے کی خبر سن کر رضوان صاحب کے گھر کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ شہباز خانزادہ کا غصہ کیا قیامت ٹھا سکتا ہے۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی جو ہر آنے والے لمحے کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ حیات جو اپنی سادگی اور معصومیت کی وجہ سے گاؤں بھر میں مشہور تھی، آج خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جو ہمیشہ چمکتی رہتی تھیں آج آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرنے لگی کہ کسی طرح یہ مصیبت ان کے گھر سے دور ہو جائے۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں ایک گہری بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ رضوان صاحب، نور بیگم اور حیات تینوں کے دلوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ وقت کا پہیہ آہستگی سے چل رہا تھا، مگر گاؤں کی فضا میں بے چینی تھی۔ مستقیم کو تلاش کیا جا رہا تھا لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ شہباز خانزادہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا تھا کہ مستقیم کو ہتھ کڑی لگا کر پیش کریں، مگر مستقیم اگر گھر میں ہوتا تو ملتا۔ رضوان صاحب نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور حیات اپنی ماں کے پیچھے چھپی ہوئی کانپ رہی تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ ان کے گھر پر یہ قیامت کیوں نازل ہوئی۔ پورا گاؤں ان کے خلاف ہو چکا تھا اور وجہ بھی سنگین تھی۔ مستقیم نے کسی اور کا نہیں بلکہ شہباز خانزادہ کے چھوٹے بھائی کا قتل کیا تھا، جسے شہباز اپنا بیٹا مانتا تھا۔ گاؤں کے سردار کے بھائی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پنچایت 2 دن بعد بلائی گئی اور گاؤں والے اب فیصلے کے منتظر تھے۔ پنچایت کے لیے چارپائیاں بچھا دی گئی تھیں اور لوگوں کا مجمع لگ چکا تھا۔ رضوان صاحب، نور بیگم اور حیات وہاں پہنچ چکے تھے۔ سب کی نظریں راستے پر جمی تھی جہاں سے شہباز خانزادہ کی گاڑیاں آنے والی تھی۔ حیات اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے خوف زدہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی ایسا جرم بھی کر سکتا ہے۔ رضوان صاحب اندر ہی اندر جل رہے تھے۔ مستقیم کو پکڑ کر خود سزا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بارہا مستقیم کو سمجھایا تھا کہ اپنے غصے پر قابو رکھے، لیکن مستقیم نے کبھی ان کی بات نہ سنی۔ وہ غصے کا شکار رہتا تھا اور آج اس کا نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو اچانک 4 گاڑیاں پنچایت کے پاس آ کر رکی۔ یکا یک ان گاڑیوں سے کئی گارڈ اسلحہ لے کر باہر نکلے تھے اور سب سے قیمتی سیاہ گاڑی سے شہباز خانزادہ نکلے۔ سفید شلوار قمیص پہنے، مردانہ چادر گلے میں ڈالے، پنچایت میں داخل ہوا۔ وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ اس وقت انہیں دیکھ کر کسی شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی لیکن آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑوں پر شکن موجود تھی جو ہمیشہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھتا تھا۔ آج وہ بہت بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شہباز جیسے ہی پنچایت کی حدود میں داخل ہوا، سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ پورے مجمع پر ڈالی اور نور بیگم کے پاس کھڑی 14 سالہ حیات کو دیکھ یکدم ٹھٹک گئے۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ یکدم ان کے دماغ نے جیسے کوئی منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہاں موجود کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا کہ شہباز خانزادہ پل میں ہی کیا فیصلہ کر چکا ہے۔ شہباز خانزادہ پنچایت کے وسط میں پہنچے اور سربراہی نشست پر بیٹھے ہوئے ایک غصے سے بھری آواز میں اعلان کیا، پنچایت شروع کی جائے۔ ان کے لفظوں کی گونج میں جیسے پورا ماحول ہل گیا تھا۔ اس کے حکم پر فوراً ہی پنچایت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ رضوان صاحب بے ساختہ کھڑے ہوئے اور شہباز کے قدموں میں گر گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز لرز رہی تھی اور الفاظ جیسے چھنک کر باہر آ رہے تھے۔ ہم نے کچھ نہیں کیا سردار، ہم بے قصور ہیں۔ ہم نے نہ چوری کی ہے اور نہ ہی قتل کیا ہے۔ ہم ایک معمولی سے کسان ہیں جو ایک سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا قصور ہے؟ جس نے آپ کے بھائی کا قتل کیا ہے وہ پہلے ہی بھاگ چکا ہے۔ ہم آپ کو روکنے والے نہیں ہیں، جو کرنا ہے آپ کر لیں۔ رضوان صاحب کی التجا نے پوری پنچایت میں ایک سوگوار خاموشی پھیلا دی۔ وہ رو رہے تھے اور ان کی آواز میں اتنی بے چینی تھی کہ ہر کوئی ان کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔
حیات نے نام آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ شہباز خانزادہ نے رضوان صاحب کی باتوں کو ایک لمحے کے لیے سنا، پھر اپنی آنکھوں میں گہرا قہر بھر کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ لگتا تھا جیسے وہ کسی کو بھی آسانی سے تباہ کر سکتا ہے۔ اس نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے بھائی کا خون ایسے ہی جانے دیں؟ نہیں رضوان صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم لوگوں کی باتیں سن کر میں دل نرم کر سکتا ہوں، لیکن جب تک میرے بھائی کا قاتل نہیں ملتا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ شہباز کی آواز جیسے تیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کا غصہ اس کی پوری شخصیت میں رچ بس چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، جب تک مستقیم کو نہیں ڈھونڈا جاتا تب تک تمہاری بیٹی حیات میرے ساتھ رہے گی۔ اس کے الفاظ میں اتنی شدت تھی کہ پوری پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں شہباز پر جمی ہوئی تھی اور اس کی باتوں کی گہرائی سے سب چونک گئے تھے۔ شہباز نے مزید کہا، ابھی کے ابھی تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے گا تاکہ محرم اور نامحرم کی بات ہی ختم ہو جائے اور یہ لڑکی میرے قابو میں آ جائے گی۔ میں اسے اپنی بیوی بناؤں گا، وہ ونی ہوگی۔ اس اعلان نے سب کو چونکا دیا۔ ونی، جو ہمیشہ شہباز خانزادہ کے اصولوں کے خلاف رہا، اب وہ خود اس رسم کے تحت اپنی مرضی سے لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہ رہا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو پنچایت کے تمام لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث بنی۔ رضوان صاحب ایک بار پھر رو کر گڑ گڑانے لگے، سردار یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بچی ہے میری بیٹی، آپ تو ہمیشہ ونی کے خلاف رہے ہو، پھر آج یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے آہستہ آہستہ شہباز کے قدموں میں سر جھکائے ہوئے بولے تھے۔ ان کا فیصلہ سن کر ان کی روح تک کانپ گئی تھی۔ کل رات ان کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ کہیں پنچایت بنی کا فیصلہ نہ سنا دے، مگر پھر انہوں نے یہی سوچا تھا کہ شہباز خانزادہ اس رسم کے خلاف ہے تو ہو سکتا ہے ان کی بیٹی کو قربان نہ کیا جائے، مگر وہ جانتے نہیں تھے کہ جو پابندیاں لگاتا ہے وہ جب پابندی توڑنے پر آتا ہے تو سب تہس نہس کر دیتا ہے، اور ایسا ہی آج ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں شہباز بھائی، ہم بے قصور ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نور بیگم جو اس ساری صورتحال میں بالکل بے چین تھی، ان کی حالت بھی کچھ کم نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی، سردار خانزادہ، ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں، ہماری بیٹی کو بخش دیں، ہمیں اس ذلت اور رسوائی سے بخش دیں۔ وہ بچی ابھی عمر کے اس حصے میں ہے، وہ کچھ نہیں جانتی، وہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، آپ یہ ظلم مت کریں سردار۔ نور بیگم کی آواز اتنی درد بھری التجا تھی کہ کوئی بھی دل پہ پرواہ نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری طرف حیات کا چہرہ خوف میں مبتلا ہو چکا تھا، وہ کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا جیسے وہ ابھی کسی بھی وقت بے ہوش ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا اضطراب تھا، اس کے بازو لرز رہے تھے اور وہ اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے وجود میں موجود خوف سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جسم اب کسی بھی وقت شہباز کی ملکیت بن جائے گا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا، کیا میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت یہ ہوگی؟ پنچایت میں ہر طرف سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں حیات اور شہباز خانزادہ پر جمی ہوئی تھی، اور وہ لمحہ اتنی شدت سے بھرا ہوا تھا کہ جیسے وقت نے خود بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ لیکن رضوان صاحب اور نور بیگم کا احتجاج رائے گاں گیا تھا۔ سردار شہباز خانزادہ کی بات کو اہمیت دی گئی تھی اور فوراً ہی نکاح کے انتظامات کر دیے گئے تھے۔ وہ جو سب کو ہنساتی تھی آج زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے بھائی کو شدت سے یاد کر رہی تھی، مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اگر اس کا بھائی ابھی پہنچ گیا تو محض موت ہی اس کا حصہ بنے گی۔ پنچایت کا ماحول سوگوار اور دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ پورے میدان میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر شخص کا دل دھڑک رہا ہو اور ہر نگاہ شہباز خانزادہ اور حیات پر مرکوز تھی۔ حیات کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور جسم کے ہر حصے میں ایک انجان سا سنسناہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے قریب کھڑی تھی اور اس کے جسم کے ہر حصے میں کپ کپاہٹ تھی۔ اس کا دماغ بھٹک رہا تھا، دل میں ہزاروں سوال تھے، لیکن زبان سے کچھ نہ نکل رہا تھا۔ وہ یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا وہ اس ناپاک رسم کا حصہ بننے والی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی امید باقی بچی تھی؟
شہباز خان زادہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو مکمل اور باشعور سمجھتا تھا، اب کیسی بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی، لیکن چہرے پر بیزاری کی جھلک بھی تھی، جیسے اسے اس عمل میں کوئی خوشی نہ مل رہی ہو۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا پنچایت کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی نگاہ حیات سے ہٹا کر رضوان صاحب اور نور بیگم کی طرف بھی ایک تیز نظر ڈالی، جن کی آنکھوں میں بے بسی اور غم تھا۔ آج ہی تمہاری بیٹی کا نکاح میرے ساتھ ہوگا، شہباز خان زادہ نے بلند آواز میں کہا، اور اس کی آواز میں اتنی سرد مہری تھی کہ سننے والوں کے دل میں کچوکا سا لگا۔ اس نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں اس وقت دنیا کی سارے خوف بھرے ہوئے تھے۔ وہ لمحہ اتنا جھیلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، جیسے اس کا جسم اور روح جدا ہو گئے ہوں۔ پنچایت کے معزز افراد نے سر جھکا لیا اور فوراً ہی نکاح کے لیے رسم شروع کی گئی۔ ایک بزرگ مولوی صاحب نے قرآن کے کلمات پڑھنے شروع کیے، لیکن حیات کے دل کی دھڑکن ان الفاظ میں مدغم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک اور لہر دوڑ گئی، وہ بے اختیار کانپ رہی تھی۔ شہباز خان زادہ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تھوڑے سے جھک کر اپنے دستخط کیے، اور پھر حیات نے انگوٹھا لگایا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی شہباز خان زادہ نے رضوان صاحب کی جانب دیکھا اور بے اختیار بولا تھا، اب تمہاری بیٹی میری بیوی ہے۔ شہباز خان زادہ نے بڑے اطمینان سے کہا، اور پھر اس نے حیات کی طرف رخ کیا۔ بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر اس نے حیات کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے خوبصورت گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، ویلکم ٹو ہیل۔ یہ کہتے ہی وہ اسے گھسیٹتے ہوئے انداز میں اپنی گاڑی کی طرف لے کر بڑھ چکا تھا، جبکہ حیات اب بچوں کی طرح رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا ہونٹ باہر آ گیا تھا، وہ اپنی ماں کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہی ہے۔ کل تک وہ حیات جو بچوں کے ساتھ گلی محلے میں کھیلا کرتی تھی، اب ایک سردار کی بیوی بن چکی تھی، لیکن پسندیدہ نہیں، ایک انچاہی بیوی جس کی زندگی محض تکلیف اور ظلم سہتے گزرنی تھی۔ گاڑی تیزی سے حویلی کی جانب بڑھ رہی تھی اور اس کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً حیات کی سسکیاں ہر لمحہ اس گاڑی میں گونج رہی تھی۔ حیات بیک سیٹ پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے آنسو اس کے رخساروں پر بہتے جا رہے تھے۔ اس کا دل خوف اور بے بسی سے لبریز تھا، اس کا سفید چہرہ رونے کے باعث لال سرخ ہو چکا تھا، اور وہ ہر لمحہ یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس عذاب سے بچ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ ہوگا۔ شہباز خان زادہ خاموشی سے آگے کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو یا پھر شاید کچھ محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور بیزاری کی ایک عجیب سی جھلک تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، ایک عجیب خالی پن۔ گاڑی کے پیچھے 3 گاڑیاں مزید تھیں جو گارڈ سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ کسی سائے کی طرح سردار کے پیچھے پیچھے چل رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی وہی سختی اور بے حسی تھی جو ان کے مالک کے چہرے پر تھی۔ گاڑی آخرکار حویلی کے بڑے پورچ میں جا کر رکی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی رکنے کی دیر تھی کہ شہباز نے حیات کو بازو سے پکڑ کر گاڑی سے کھینچ لیا۔ حیات کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ تڑپ کر بولی، سردار معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ آپ تو بے قصور کو سزا نہیں دیتے، آپ تو بہت اچھے ہیں۔ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا، آنکھوں میں التجا اور لہجے میں معصومیت تھی، لیکن شہباز نے اس کی بات کو انسنا کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک بار بھی اس نے حیات کی جانب دیکھ لیا تو وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی قیمت پر نہیں کر پائے گا۔ شہباز نے اسے فراموش کرتے ہوئے سیدھا حویلی کی بیسمنٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے ہر انداز سے سرد مہری چھلک رہی تھی جو اس کی پوری شخصیت پر چھائی ہوئی تھی۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے اس نے حیات کو دھکیلتے ہوئے اندر پھینک دیا۔ اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ حیات محض 14 سال کی ہے اور اس اندھیرے میں بیسمنٹ میں کیسے رہے گی۔ وہ بس جو کرنا چاہتا تھا وہ کر گزرا تھا۔ حیات کے منہ سے ایک تیز چیخ نکلی، وہ زمین پر گرتے ہی درد سے کرراہنے لگی۔ سردار پلیز مجھے یہاں سے نکال دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ چیخ رہی تھی، لیکن شہباز نے اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بیسمنٹ کی دیواروں پر ایک گھٹن سی چھائی ہوئی تھی، اندھیرے میں سب کچھ دھندلا سا لگ رہا تھا۔ حیات کی چیخوں سے بیسمنٹ کی دیواریں گونج رہی تھیں، لیکن ان چیخوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔
شہباز نے دروازہ بند کر دیا، ایک بھاری سا تالا لگا کر چابی اپنی قمیض کی جیب میں ڈال دی۔ اس نے آخری بار اس اندھیرے بیسمنٹ کو دیکھا اور پھر بے دلی سے واپس پلٹ گیا۔ باہر نکل کر اس نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں، لیکن وہ آنسوؤں کو چھپانے میں کامیاب رہا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی دادی، اماں جان، بابا، چاچو، چاچی سب اس کے قریب آ گئے۔ ان سب کے چہرے سوالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پنچایت کے فیصلے کے بارے میں جانتے بے چینی ان کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی۔ شہباز، پنچایت میں کیا فیصلہ ہوا؟ دادی اماں نے تشویش سے پوچھا، لیکن شہباز نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، لیکن اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ذہن میں وہی بیسمنٹ کا منظر تھا جہاں حیات کی چیخیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ پیچھے بیسمنٹ میں حیات زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی کہ کسی طرح اس کی زندگی میں یہ سب کچھ آ گیا۔ وہ اندھیرے میں بیٹھے اپنے آنسوؤں کے ساتھ گم ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں درد اور خوف سے بند ہو رہی تھیں، اور وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ عذاب ختم ہو جائے۔ لیکن وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اب معجزہ ہو جائے یا پھر کوئی قہر ڈھایا جائے گا۔ وہ اب کبھی بھی شہباز خانزادہ کی قید سے رہا نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ خود سے منسلک چیزیں کسی کو دینے کا عادی نہیں تھا۔ شہباز خانزادہ اپنے کمرے میں خاموشی سے داخل ہوا، دروازہ بند کیا اور جا کر صوفے پر گر سا پڑا۔ اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکا لیا اور آنکھیں موند لی، لیکن وہ سکون جو وہ چاہتا تھا اسے نصیب نہ ہوا۔ آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے اور آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے دل کا شور گونج رہا تھا، وہ شور جو صرف وہی سن سکتا تھا، جو اسے اندر سے توڑ رہا تھا۔ سب کے سامنے مضبوط رہنے والا شہباز اس وقت تنہائی میں اپنی کمزوریوں کے ساتھ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں پلٹ رہی تھیں۔ وہ دن جب ارمان اس کے پاس آیا تھا، وہ لمحہ جیسے کل کی بات ہو۔ صبح کا وقت تھا جب ارمان ہمیشہ کی طرح چمکتے چہرے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ لالا، اس نے محبت بھری آواز میں پکارا تھا۔ شہباز نے نیند میں جواب دیا، ارمان سونے دو نا۔ جانے ارمان نے ہنستے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بٹھایا تھا۔ لالا، ایک بات بتانی ہے، ایک چیز دکھانی ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ ارمان کی خوشی اس کے چہرے پر رقصاں تھی۔ شہباز نے آنکھیں کھولی۔ ارمان بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ میں سجا ہوا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہباز نے محبت سے اس کا چہرہ تھپتھپایا اور کہا، بولو کیا بات ہے؟ ارمان نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ موبائل اس کے سامنے کیا۔ لالا، دل کو بھا گئی یہ لڑکی۔ تصویر میں حیات اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ شہباز نے حیرت سے تصویر دیکھی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، ارمان، یہ تو ایک معمولی سے کسان کی بیٹی ہے، تم یہاں شادی کرنا چاہتے ہو؟ ارمان نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، لالا، آپ کے بھائی کو عشق ہو گیا ہے، اگر اسے نہ پایا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ زندگی میں پہلی بار کسی کو دل دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے یہ خوشی ضرور دیں گے۔ ارمان کی معصوم محبت بھری درخواست نے شہباز کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ اس نے ارمان کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، یہ تیری ہوئی۔ ارمان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے شہباز کو دیکھا اور کہا، میں اسے اتنا خوش رکھوں گا کہ اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی غم نہ آئے گا۔ جیسے اس تصویر میں مسکرا رہی ہے ویسے ہی ہمیشہ مسکراتی رہے گی۔ وہ کہتے ہیں ہنستا ہوا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شہباز نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور بے ساختہ بولا تھا، یہ تمہاری ہی ہے، ہمیشہ تمہاری ہی رہے گی۔ مگر یہ خوشی کتنی دیر بعد تھی شہباز نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر تازہ تھا جب حیات کا بھائی مستقیم ارمان کو مار کر بھاگ گیا تھا۔ وہ لڑکی جو ارمان کی محبت تھی اب اس کی دلہن بن چکی تھی۔ یہ سوچتے ہی شہباز کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ اس کی چیخ کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی، اتنی بلند کہ نیچے لاؤنج میں موجود ہر شخص گھبرا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کے آنسو بھری نظروں سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے شہباز خانزادہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ چیخ اس کے دل کا درد تھی، اس کی بے بسی کی فریاد تھی۔ شہباز صوفے پر ٹوٹا ہوا بیٹھا تھا، آنسوؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی منظر گھوم رہا تھا جب ارمان کی خوشی کی چمک دیکھ کر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی ہر خوشی پوری کرے گا، لیکن
اب وہی لڑکی جسے ارمان اپنی زندگی کی خوشی سمجھتا تھا، اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ بن چکی تھی۔ نیچے موجود سب نے شہباز کی چیخ سنی، لیکن کوئی بھی اوپر جانے کی ہمت نہ کر پایا۔ سب جانتے تھے کہ اس وقت شہباز کو تنہا رہنے کی ضرورت ہے، اپنی ٹوٹ پھوٹ کو سمیٹنے کا موقع دینا ہوگا اسے۔ دادی اماں نے اپنے آنسو پونچھے اور چپکے سے دعا مانگی، یا اللہ میرے شہباز کو صبر دے۔ شہباز خانزادہ اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے دل میں ایک نئی طاقت محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہی انتقام کی چمک تھی جو پنچایت میں تھی، مگر اب وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے بھائی کے قاتل کو ڈھونڈ کر انصاف کرنا ہے، چاہے یہ سب کرنے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے جان کر حیات کو بیسمنٹ میں بند کیا تھا، چونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ حیات کو لے کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے چند پل میں ہی حیات کا حشر نشر کر دیتے۔ اس کی اپنی سگی ماں اس معصوم 14 سالہ لڑکی کو اتنی بدسلوکی سے مارتی کہ کوئی بھی ہوتا تو ترس کھا لیتا، لیکن اس کے گھر والوں کو ابھی فی الحال ترس نہیں آتا۔ وہ گاؤں کا سردار تھا، مگر وہ ظالم سرداروں جیسا نہیں تھا۔ وہ تو ہر ایک کی مدد کرتا تھا، ہر غریب کو اپنا بھائی کہتا تھا، ہر مددگار کے لیے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا تھا، گاؤں والوں کو اپنی عوام کہتا تھا، اپنی فیملی مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارمان اس پر جان دیتا تھا۔ اپنی ہر بات ارمان اپنے لالا سے ہی بولتا تھا، اور حیات کی پسندیدگی بھی اس نے صرف شہباز خانزادہ کے سامنے ہی بیان کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شہباز خانزادہ بے حد تکلیف میں تھا۔ وہ چاہ کر بھی حیات کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کا عشق تھی اور اب اس کی بیوی، اور وہ مر سکتا تھا لیکن حیات پر آج آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ رات کے گہرے سناٹے میں شہباز خانزادہ اپنے کمرے میں طویل وقت گزارنے کے بعد بالآخر 8 بجے کے قریب گھر سے نکلا اور فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے خبر نہ تھی کہ اس کے پیچھے کیا قیامت برپا ہونے والی ہے۔ وہی حیات جس کی حفاظت کا اس نے خاموشی سے عہد کیا تھا، اس وقت خطرے میں تھی۔ شہباز کے جاتے ہی روبینہ بیگم، شہباز خانزادہ کی ماں، اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں بیسمنٹ کے تالے کی ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ ملازمین سے انہیں پنچایت کے فیصلے کی خبر مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی چادر کو سنبھالا اور 2 ملازموں کے ہمراہ سیدھا بیسمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی بہت بڑی بات کرنے جا رہی ہوں۔ بیسمنٹ کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے ایک ملازمہ کو چابی تھمائی اور حکم دیا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ تالا کھلنے کی آواز بیسمنٹ میں گونجی تو حیات، جو دیواروں سے ٹیک لگائے گمسم بیٹھی تھی، اچانک ہوش میں آ گئی۔ روبینہ بیگم نے فوراً لائٹ جلانے کا حکم دیا۔ لمحوں میں بیسمنٹ روشنی سے بھر گیا۔ روبینہ بیگم ایک شان سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے قدموں کی گونج حیات کے دل کو دہلا رہی تھی۔ حیات فوراً دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسوؤں کے نشان واضح تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ وہ بالکل خوفزدہ لگ رہی تھی، جیسے کسی بڑے طوفان کے آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ روبینہ بیگم اس کے بالکل سامنے آ کر رک گئیں۔ حیات کچھ سمجھتی یا بولتی اس سے پہلے ہی روبینہ بیگم کا ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر گونجا۔ حیات لڑکھڑا گئی تھی۔ روبینہ بیگم نے اس کے بالوں کو زور سے پکڑا اور چیختے ہوئے بولی، تم کیا سمجھتی تھی؟ سردار تمہیں یہاں بند کر دیں گے تو تم بچ جاؤ گی؟ میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کا خون کیا ہے، اتنی آسانی سے تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ حیات کی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگیں۔ روبینہ بیگم کے قدموں میں گر کر رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ بی بی، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرے، میں تو بے قصور ہوں۔ لیکن روبینہ بیگم کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ حیات کو مارتی رہی، اس کے جسم پر نیل پڑنے لگے۔ ہر ضرب کے ساتھ حیات کی فریاد بلند ہوتی رہی، لیکن روبینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب انہیں لگا کہ اگر مزید مارا تو حیات مر جائے گی تو وہ رک گئی۔ حیات کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بولی، جب تک تمہاری جان نہ لے لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا، مگر اتنی آسانی سے تمہیں نہیں ماروں گی۔ تمہیں ایسے تڑپاؤں گی جیسے میرے بیٹے کو تمہارے بھائی نے تڑپایا تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے حیات کو ایک آخری ٹھوکر ماری اور غصے سے بیسمنٹ سے نکل گئی۔ ان کے پیچھے ملازماؤں نے بیسمنٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ حیات زمین پر پڑی کرا رہی تھی۔ اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے اور دل میں خوف اور آنکھوں میں آنسو۔ وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی، نہ جانے اور کتنے دن سہنے باقی تھے۔ رات کے گہرے اندھیرے میں شہباز خانزادہ تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔
دل میں ایک اضطراب تھا اور دماغ میں روبینہ بیگم کی حرکتیں گونج رہی تھیں۔ وہ فارم ہاؤس پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ ایک فون کال نے اسے فوراً حویلی کی طرف لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے ملازمین نے بتایا تھا کہ کس طرح سے روبینہ بیگم نے حیات کو مارا، اور یہ خبر سنتے ہی شہباز خانزادہ کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں سے یہ خبر سن کر بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جس چیز سے ڈر رہا تھا اس کے نکلتے ہی وہ چیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کے پہیوں کی چرچراہٹ کے ساتھ وہ حویلی کے پورچ میں پہنچا اور بغیر کسی تاخیر کے سیدھا بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ دل میں بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظریں حیات پر پڑی، جو زمین پر سمٹی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتی ہی حیات نے اپنے سر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تھا اور خوفزدہ نظروں سے شہباز کو دیکھنے لگی۔ شہباز کی نگاہ اس کے چہرے کے زخموں پر گئی، جہاں نیل اور خون کے نشان واضح تھے۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اس کی طرف بڑھا مگر حیات پیچھے ہٹ کر ایک کونے میں جا سمٹی۔ سردار، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہی تھی۔ شہباز نے ایک لمحے کا توقف کیا مگر پھر آگے بڑھا، حتیٰ کہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ حیات نے ڈر کر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا، جب اچانک شہباز خانزادہ نے اس کا سر اٹھایا تھا اور اپنا رومال نکال کر نرمی سے حیات کے ہونٹوں سے خون صاف کرنے لگا۔ اس کا دل بے چین تھا مگر چہرے پر سکون کا نقاب تھا۔ حیات نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ جس شخص سے وہ خوفزدہ تھی وہی اس کے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کیوں میری مدد کر رہے ہیں؟ حیات کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ شہباز نے خاموشی سے اس کے بال سنوارے اور ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ حیات حیرت اور الجھن کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ اور کہتی مگر شہباز نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھایا اور بیسمنٹ سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حیات بے یقینی سے شہباز خانزادہ کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بالکل بھی اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ رات کی خاموشی میں شہباز نے حیات کو لے کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی گود میں سمٹی حیات خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی نظروں میں سوالوں کا طوفان ہو۔ شہباز نے کمرے میں آ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس لے کر اس کے زخموں کی طرف متوجہ ہوا۔ حیات نے کانپتے ہاتھوں سے شہباز کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ترس کھا رہے ہیں مجھ پر، مگر کیوں؟ شہباز نے ایک لمحے کے لیے اس کی بات سنی اور پھر نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ چھوٹے بچے زیادہ بات نہیں کرتے، ابھی آرام کرو، صبح بات کریں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ زخموں پر مرہم لگا کر شہباز نے حیات کو گود میں اٹھایا اور نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ وہ جیسے ہی اٹھا حیات نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہباز نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور لیمپ بجھا دیا۔ خاموشی سے وہ اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا، دل میں ایک طوفان لیے مگر چہرے پر سکون کا نقاب تھا، جیسے یہ کر کے وہ مطمئن ہو گیا ہو۔ پیچھے لیمپ بجھتے ہی حیات بھی دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح کی روشنی نے کمرے میں ہلکی سی چمک پھیلائی۔ جب حیات کی آنکھ کمرے کے دروازے پر دستک سے کھلی، وہ یکدم پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ دروازے کے باہر ایک عورت کی تیز آواز سے اس کی حالت اور خراب کر دی تھی۔ حیات نے پریشانی سے دروازے کی طرف دیکھا جب اچانک شہباز خانزادہ، جو شرٹ لیس تھا، اپنی اسٹڈی روم سے باہر آیا۔ اس نے حیات کو اشارہ کیا کہ وہ دوبارہ لیٹ جائے اور خود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے دادی جان کھڑی تھی، جو غصے سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے شہباز؟ تم قاتل کی بیٹی کو بیوی بنا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں سختی اور غصہ نمایاں تھا۔ شہباز نے دادی جان کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولا، ہم کبھی قاتل کی بیٹی کو بیوی نہیں بناتے۔ رہی بات قتل کی تو وہ بہت جلد قاتل پکڑا جائے گا، آپ ہلکان نہ ہو۔ ارمان صرف میرا بھائی نہیں، میرا بیٹا تھا اور میں اپنی اولاد کا بدلہ لینا خوب جانتا ہوں۔ آپ نیچے جائیں اور ناشتے کا اہتمام کروائیں اور خاص کر اماں جان کو بلانے کا حکم دیجیے گا کہ سردار نے کہا ہے۔ شہباز کے الفاظ میں ایسا حکم تھا کہ دادی جان جو جھگڑے کے ارادے سے آئی تھی خاموش ہو گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ سردار کے حکم کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ انہوں نے سر ہلایا اور واپس مڑ گئیں۔ ان کے جاتے ہی شہباز نے گہری سانس لی اور کمرے کی طرف واپس آیا۔ چلو نیچے چلتے ہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ خود واش روم چلا گیا۔ حیات اپنی جگہ سے اٹھی۔
مگر اس کے جسم میں ہر طرف درد کی لہر دوڑ گئی۔ روبینہ بیگم کی مار کا اثر اس کے چہرے اور ہاتھوں پر نمایاں تھا۔ کچھ دیر بعد شہباز تیار ہو کر واش روم سے باہر آیا۔ اس نے سیاہ شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور ایک سکن کلر شال کاندھے پر ڈال رکھی تھی۔ جاؤ منہ دھو لو، پھر ہم نیچے چلیں گے۔ سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ تم میری کون ہو، شہباز نے عام سے لہجے میں کہا۔ مگر حیات کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بمشکل اپنی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے حیات نے سوچا، دنیا میں کچھ لوگ برے ہیں لیکن کچھ اچھے بھی ہیں۔ وہ جو اچھے ہیں اپنی اچھائی کو نقاب میں چھپائے رکھتے ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی، گویا اسے شہباز کی صورت میں ایک پناہ گاہ مل گئی تھی۔ واپس آ کر اس نے دیکھا شہباز صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے آنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور نہ جانے کس جذبے کے تحت نرمی سے حیات کے بکھرے بال سنوارنے لگا۔ حیات جھینپ گئی اور بولی، سردار میں خود کر لوں گی۔ مگر شہباز نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خود ہی حیات کے بال سلجھائے اور اس کی کلائی تھام کر نیچے کی طرف بڑھا۔ حیات نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کر لیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی تمام بڑے موجود تھے۔ جیسے ہی شہباز اور حیات کمرے میں داخل ہوئے، سب اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے۔ حیات نے سہم کر ارد گرد دیکھا اور جب اس کی نظر روبینہ بیگم پر پڑی تو اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ کپ کپانے لگی جیسے کسی موت کی دہلیز پر کھڑی ہو۔ شہباز نے نرمی سے حیات کی کلائی تھامی، اسے یقین دلائے کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ روبینہ بیگم کی نظریں حیات پر جمی ہوئی تھیں، مگر شہباز کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ شہباز نے سب کو دیکھا اور ایک ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ حیات اب اس گھر کا حصہ ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں دے گا۔ اس کے الفاظ نے کمرے میں گہری خاموشی طاری کر دی۔ حیات نے خود کو شہباز کے قریب محسوس کیا، جیسے وہ ایک مضبوط دیوار ہو جو اس کے ہر دکھ سے اسے بچائے رکھے گی۔ جبکہ سب حیرانگی سے شہباز خان زادہ کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طرح کی بات کر رہا ہے۔ روبینہ بیگم یکدم چنگھاڑنے والے انداز میں بولی تھی، اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کو تم اس گھر کا حصہ بول رہے ہو شہباز؟ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو؟ ان کا لہجہ غصے کے مارے کانپ رہا تھا جب اچانک وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں اس وقت شہباز خانزادہ نہیں بلکہ آپ سے سردار شہباز خانزادہ مخاطب ہوں، اور یہ میرا حکم ہے کہ حیات کو اس گھر کا حصہ سمجھا جائے۔ اگر اس پر کسی نے ناجائز ہاتھ اٹھایا یا جائز بھی ہاتھ اٹھایا تو میں اس شخص کو سخت سزا دوں گا، وہ میرا باپ ہو یا میری ماں ہو یا میری دادی ہو، میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ کسی بے قصور کو سزا دینا مجھے نہیں سکھایا گیا ہے۔ میرے دادا نے کہا تھا کہ ہمیشہ انصاف سے کام لینا، تبھی انہوں نے یہ گدی میرے سپرد کی تھی۔ اگر وہ یہ گدی مجھے نہ سپرد کرتے تو آپ کے دل میں جو آتا وہ آپ حیات کے ساتھ کر سکتے تھے، لیکن اب آپ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ کر بولا تھا جو خاموشی سے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ کی طرف بڑھا تھا جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا۔ سربراہی کی کرسی اس کے لیے خالی تھی۔ اس نے اپنے برابر میں حیات کو بٹھایا اور اس کے آگے ناشتے کی پلیٹ لگانے لگا، جبکہ سب حیرت سے شہباز خانزادہ کو دیکھ رہے تھے جس نے آج تک خود اپنی پلیٹ تیار نہیں کی تھی۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی کی پلیٹ بنا رہا تھا۔ حیات بھی دنگ تھی کہ اس کی قسمت کس طرح سے پلٹ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ جس طرح سے روبینہ بیگم نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے اسی طرح شہباز خانزادہ بھی اسے مارے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا، مستقیم کی تلاش ہر طرف جاری تھی، جبکہ حیات کی فکر شہباز خانزادہ کے لیے اولین ترجیح تھی۔ وہ صبح جاتا تھا اور شام کے وقت واپس آتا۔ اس دوران حیات زیادہ تر اس کے کمرے میں پناہ لیتی تھی کیونکہ اسے بہت ڈر لگتا تھا۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا، وہ ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا جب اچانک سے اسے اپنی ماں کی کال آئی۔ اس نے حیرت سے اس کی کال دیکھی تھی۔ کئی دن بعد انہوں نے اسے فون کیا تھا، مگر گھر پر بھی وہ ٹھیک طرح سے ان سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کال یس کر کے کان پر لگائی تو ان کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً بولی، تمہاری حیات جسے تم اس گھر کا حصہ بولتے ہو، اس نے تمہاری ماں کے ہاتھ کو زخمی کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس گھر سے نکلوائے گی۔ تم کہاں ہو؟ لوٹ آؤ۔ اپنی ماں کی تڑپ زدہ آواز سن کر جیسے شہباز کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ بند ہو گیا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنی ماں کی تکلیف کو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ لیکن دوسرے ہی لمحے وہ حیران بھی ہوا تھا کہ حیات ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو بے حد معصوم ہے۔ اس دوران ہی اس نے دیکھ لیا تھا
کہ وہ واقعی 14 سال کی ایک معصوم بچی تھی جسے اتنی سمجھ اور عقل نہیں تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ شہباز خان زادہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا وسطی ہال میں پہنچا اور زور سے بولا، حیات فوراً یہاں آؤ۔ اس کی گرجتی آواز نے پورے گھر میں سنسنی پھیلا دی۔ ہر شخص کو لگ رہا تھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ ملازم اور گھر کے افراد جمع ہو گئے تھے۔ سب کے دلوں میں خوف تھا کہ شاید شہباز حیات کو سزا دینے آیا ہے۔ کمرے میں چھپی ہوئی حیات خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے سے باہر نکلی۔ شہباز جو ہال میں کھڑا ہوا اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ حیات کے جلے ہوئے ہاتھ اور زخمی چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کو سب کچھ رک سا گیا۔ اس کا دل پتھر ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں حیرانی اور افسوس کی جھلک آئی۔ وہ جو اپنی ماں کے بھڑکانے پر حیات کو سزا دینے آیا تھا، وہ ایک دم رک گیا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے حیات کے قریب جا کر پوچھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ حیات جو خوف سے کانپ رہی تھی اچانک بچوں کی طرح رونے لگی اور شہباز کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں بڑھتی گئیں اور وہ شہباز کو بتانے لگی کہ کیسے روبینہ بیگم نے اسے بے وجہ مارا اور اس کا ہاتھ جلایا، جبکہ روبینہ بیگم اس کو جھٹلانے لگی کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا، تم دیکھو میرا ہاتھ جلا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود پٹی کو شہباز کی طرف بڑھانے لگی جب ایک قہر آلود نگاہ اس نے اپنی ماں پر ڈالی، کیونکہ وہ واقف تھا کہ روبینہ بیگم کس طبیعت کی عورت ہے۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ پر خاموش ہو گئی تھی۔ شہباز کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھا تھا۔ شہباز نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ حیات کو اس حویلی میں مزید نہیں رہنے دے گا۔ اس نے اپنے ایک ملازم کو بلا کر حکم دیا کہ شہر میں واقع اس کا بنگلہ فوراً تیار کیا جائے۔ اس نے حیات کا ضروری سامان پیک کروایا اور اسے ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں میں حیات محفوظ نہیں ہے۔ شہباز کے لیے یہ دوہری زندگی تھی۔ وہ گاؤں میں بھی رہتا تھا اور شہر میں بھی آتا جاتا تھا، لیکن اس نے حیات کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ حیات کے 18 سال کا ہونے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک حقیقی اور مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو۔ کئی بار گھر والوں نے اس سے دوسری شادی کا کہا، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی وفا صرف حیات کے لیے ہے، اور جب ایک مرد وفا کرتا ہے تو اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ شہباز خان زادہ نے اپنی وفا کی مثال قائم کی تھی۔ وہ حیات کے لیے ایک محافظ بن گیا تھا، ایک سائبان جو اس کے ہر دکھ درد سے اسے بچائے رکھنے کا عزم رکھتا تھا۔ شہباز خان زادہ نے تھک ہار کر آخر میں مستقیم کی تلاش بھی بند کر دی تھی، کیونکہ بھلا وہ اس شخص کو کیا سزا دیتا جو انسان کہلانے کے ہی لائق نہیں تھا، جس کو یہ تک معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بہن ونی ہو گئی ہے، مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا، اس لیے اس نے معاف کر دیا تھا۔ شہباز ہر جمعے کو ارمان کی قبر پر جاتا اور اس کو بتاتا تھا کہ اس نے حیات کو محفوظ رکھا ہے، وہ اسی کے گھر میں رہ رہی ہے اور اب پرسکون ہے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر کرتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے حیات سے کیا تھا، لگن تھی یا محبت تھی یا پھر کچھ اور، مگر اب وہ حیات کو اپنے دل میں قید کر چکا تھا اور وہ اپنے منسلک چیزیں کسی کو نہیں دیتا تھا۔ اور پھر حیات اس کی بیوی تھی، بھلا وہ اس کو کیسے خود سے دور کر سکتا تھا؟ بے شک خدا معصوم لوگوں کے ساتھ برا نہیں کرتا، ہاں ان پر آزمائش ڈالتا ہے، لیکن وہ رب العالمین اپنے معصوم لوگوں کو ان آزمائش سے نکال بھی دیتا ہے۔ ایسا ہی حیات کے ساتھ بھی ہوا تھا۔